السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری یہ دختر سیدہ ذاکیہ فاطمہ حورہ حسینی کے تکمیل نکاح کی خوشی کی مناسبت سے 12 تحقیقی لیکچر سیریز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کی آج ہماری 34 نشست ہے اور جس کا عنوان ہے اتباع شریعت اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ، ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی حیدرآباد۔ تو یہ حضرت کا تحقیقی مقالہ ہے اور اتفاق سے یعنی یہ ہمارے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کی مناسبت سے بھی ہم یہ پروگرام رکھے ہیں، اور اس پروگرام کو اس تحقیقی مضمون کو مقالے کو ریکارڈنگ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت مولانا مفتی محمد امین الدین مولوی کامل، گولڈ میڈلسٹ جامعہ نظامیہ و سینئر ایڈیٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتباع شریعت اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور مختلف دینی علوم کی ریکارڈنگ کے علاوہ مختلف اہم موضوعات پر لکھے گئے گراں قدر علماء کرام کے مقالہ جات کی بھی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کا یہ موضوع، اتباع شریعت اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ۔ مقالہ نگار ہیں ڈاکٹر سید علیم اشرف جائسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد اوپن یونیورسٹی حیدرآباد۔ اتباع شریعت اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ۔ شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ کی ذات ستودہ صفات، یعنی اچھی صفات کی حامل ذات، ایک کثیر الجہاد، یعنی کئی پہلوؤں سے آپ نے جو کام کیا ہے، کثیر الجہاد یعنی ہمہ پہلو شخصیت، اور جامع المناقب ذات تھی، یعنی آپ کی ذات گرامی کئی فضائل اور خوبیوں کی مالک تھی، جو سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی ایک منفرد شناخت رکھتی ہے۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تاریخ میں بے شمار مخلوق آپ کے فیوض و برکات سے بہرہ ہوئی، یعنی فائدہ اٹھائی، اور لا تعداد انسانوں نے آپ کے ذریعے ہدایت پائی۔ یہ مقالہ 4 حصوں پر مبنی ہے، یعنی 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ مقطع اول یعنی حصے اول میں تصوف اور اہل تصوف کے نزدیک اتباع شریعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بلند مرتبت اور علمی خاندان پر روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ راقم الحروف کے علم کے مطابق حضرت کے کسی سوانح نگار یعنی ان کی حیات اور ان کی تاریخ مرتب کرنے والے نے ان کے خاندان عالی شان کو مرتب یعنی تاریخ، خاندانی تاریخ لکھنے والوں نے ان کے خاندان عالی شان کو موضوع نہیں بنایا۔ تیسرے حصے میں شیخ کی اجمالی سوانح حیات کا ذکر ہے، اور آخر میں اتباع شریعت اور عمل بالعزیمت کے باب میں حضرت والا کے تخصیص و امتیاز سے گفتگو کی گئی ہے، یعنی اتباع شریعت اور عمل بالعزیمت ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ رخصت جس میں شریعت کی طرف سے آسانی اور سہولت دی جاتی ہے، اس کو رخصت کہتے ہیں، اور عزیمت یعنی بلند مرتبہ، بلند مقام، رخصت سے اوپر اس کا درجہ ہوتا ہے۔ تو اتباع شریعت اور عمل بالعزیمت کے باب میں حضرت کی خصوصیت اور امتیازی شان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ تصوف کا مشہور و معروف قاعدہ ہے کہ الشریعۃ بدون الحقیقت عاطلہ والحقیقت بدون الشریعۃ باطلہ، یعنی شریعت تصوف کے بغیر بیکار ہے اور تصوف شریعت کے بغیر باطل ہے، اور ہر دور میں اہل تصوف کا یہی شعار رہا ہے
یعنی یہی ان کی نشانی رہی ہے کہ من تفقہ ولم یتصوف فقط تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، یعنی تصوف کے بغیر فقہ والا فسق میں گرفتار ہوا، یعنی جو تصوف کے بغیر شرعی علوم کو سیکھے، فقہ کو جانے، وہ فسق و فجور میں گرفتار ہوا، اور فقہ و شریعت کے بغیر تصوف والا الحاد و زندیقی کا شکار ہے، یعنی جو شریعت کے علوم کو جانے بغیر صرف تصوف کے علوم سیکھے اور تصوف کا حامل ہو، ممکن ہے کہ وہ الحاد اور بے دینی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے شریعت اور طریقت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اہل تصوف شریعت مطہرہ کے اتباع و التزام میں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جو صوفیاء کرام ہیں شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں، ان کی یہ پابندی اور ان کا یہ عمل اور ان کا وجود اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تصوف مرتبہ احسان سے آشنا کراتا ہے یعنی واقف کرواتا ہے، جس طرح فقہ منزل اسلام اور علم عقائد منزل ایمان سے روشناس کراتے ہیں، یعنی واقف کرواتے ہیں، بتاتے ہیں، اور انہی تینوں یعنی اسلام، ایمان اور احسان کے مجموعے کا نام دین ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دین کے ان تینوں ارکان کے الگ الگ وظیفے ہیں، یعنی ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا کیا جائے، ایمان سے یہ معرفت ملتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیوں کیا جائے، اور دین کے تیسرے رکن احسان سے یہ آگہی حاصل ہوتی ہے کہ کیسے کیا جائے، یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عمل کو کیسے انجام دیا جائے۔ اس سے یہ بات آفتاب نیمروز کی طرح ظاہر ہے، یعنی روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ اسلام اور احسان یا شریعت اور طریقت کو بالکل اسی طرح الگ نہیں کیا جا سکتا ہے جیسے کیا جائے، اور کیسے کیا جائے کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ تلازم یعنی لزوم، ایک دوسرے کا آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم ہونا، یہ ایک ہی طرف سے ہے، یعنی اول الذکر، پہلے جس کا ذکر ہوا ہے اس کا وجود ثانی ذکر کے بغیر تو ممکن ہے، یعنی طریقت کے بغیر شریعت کا وجود تو ممکن ہے لیکن اس کا عکس ممکن نہیں ہے، یعنی شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے صوفیاء کرام بال اور مانگ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مانگ سے بال کی خوبصورتی ہے، لیکن بال سے مانگ کا وجود قائم ہے، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ بال ہوں اور مانگ نہ ہو، سر پر بال ہوں اور مانگ نہ نکالی جائے، لیکن مانگ بغیر بال کے ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ایسے تو ہو سکتا ہے کہ سر پر بال ہو اور مانگ نہ نکالی جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ سر پر بال ہی نہ ہو اور مانگ نکالی جائے۔ اسلام کو نظر انداز کرنے والے مدعیان تصوف و طریقت نے ہی خلق خدا کو تصوف اور اس کی برکتوں سے دور کر رکھا ہے، یعنی جو صرف دعوے دار ہیں، جن کے پاس زبانی جمع خرچ ہے، عملی میدان میں جو تہی دامن ہیں، ایسے لوگوں ہی نے مخلوق کو تصوف اور اس کی برکتوں سے دور کر رکھا ہے، اور انہی کی بے عملی اور جہالت نے امت کے ایک بڑے حصے کو شدت پسند جماعتوں سے قریب کر دیا ہے۔ موروثی یعنی وراثت میں ملی ہوئی اور ادعائی صوفیوں اور ان کے بے عمل و جاہل پیروکاروں نے ہی تصوف کے خلاف جھوٹی تہمتوں کے لیے ماحول کو سازگار کیا ہے۔ جو تصوف کے مدعی ہیں، دعوے دار ہیں اور بے عملی کا شکار ہیں اور ان کے پیر جاہل ہیں، ایسے لوگوں ہی نے تصوف کے خلاف جھوٹی تہمتوں کے لیے ماحول بنایا ہے، اور ان تہمتوں میں سر فہرست یہ ہے کہ تصوف میں
اتباع شریعت کی اہمیت نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایسی منزل ہے جہاں پہنچ کر احکام شریعت ساقط اور کالعدم ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں احکام شریعت ختم ہو جاتے ہیں، یا تصوف و شریعت میں کوئی مغایرت یا منافرت ہے، یعنی تصوف اور شریعت یہ ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، الگ الگ ہیں۔ اس طرح جو مدعیان تصوف ہیں وہ اس طرح کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اس طرح کا ماحول بناتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے اتباع شریعت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور اس باب میں یہ حضرات امت کے تمام گروہ پر یعنی تمام جماعتوں پر سبقت لے گئے ہیں۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 808 ہجری فرماتے ہیں کہ ملفوظات مشائخ کو میں نے ایک ایک لفظ پڑھا، یعنی مشائخ صوفیاء کرام نے جو باتیں بیان کی ہیں، لکھی ہیں، ان کو میں نے حرفاً حرفاً پڑھا اور تمام اولیاء زمانہ کی خدمت میں پہنچا، لیکن صوفیاء کی تقریر و تحریر سے یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ تصوف میں کوئی ایسی بھی منزل ہے جہاں پہنچ کر عبادت معاف ہو جاتی ہو۔ اہل تصوف کا اتباع شریعت ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو صوفیاء کرام ہیں وہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، وہ ضرب المثل کی حیثیت ہے۔ یہ ایک ایسی ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ مصنفین اسے اپنی کتابوں میں سرخیاں بناتے ہیں۔ امام طوسی متوفی 387 ہجری کتاب اللمع میں صوفیاء کے اتباع شریعت کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل باب قائم کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ما ذکر عن المشائخ فی اتباعہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تخصیصہم فی ذالک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے متعلق صوفیاء سے منقول اقوال و احوال، یعنی صوفیاء کرام سے نقل کردہ اقوال اور احوال، اور اس ضمن میں ان کی خصوصیت و انفرادیت۔ اس عنوان پر حاشیہ یعنی فٹ نوٹ لگاتے ہوئے کتاب کے محقق اور سابق شیخ ازہر ڈاکٹر عبدالحلیم محمود رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں مخالفین تصوف کے خلاف جو لوگ ہیں، مخالفین تصوف اور اس پر غیر اسلامی ہونے کی تہمت لگانے والوں کو کتاب کا یہ باب پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، جو تصوف کے خالص اسلامی ہونے پر حرف اخیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس باب میں مؤلف نے جن حرف اخیر کی حیثیت رکھتا ہوں یعنی فائنل ڈیسیشن سمجھے، آخری فیصلہ حرف اخیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس باب میں مؤلف نے جن ائمہ تصوف کی آراء نقل کی ہیں، یعنی تصوف کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں، مقتدیٰ ہیں، ان کی رائے نقل کی ہے، وہ بالکل واضح ہے اور ان میں کوئی غموض و ابہام یعنی کوئی پوشیدگی، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کیونکہ تصوف صرف اور صرف کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف اس کا مصدر ہے۔ کتاب و سنت پر تصوف قائم ہے، انہی دونوں سے ہدایت یافتہ ہے اور یہی دونوں تصوف کے قائد و رہنما ہیں۔ اتباع شریعت اور تمسک بالکتابی و سنہ، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی اہمیت و ضرورت کو صوفیاء نے قولاً و عملاً بیان کیا ہے، زبان سے تحریر سے بھی بیان کیا ہے اور اپنے عمل سے بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ ذیل میں یعنی نیچے ہر دو قول و عمل کے دو نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام اہل تصوف و سید الطائفہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الطرق کلها مسدودۃ علی الخلق الا من اقتفى اثر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم واتبع سنتہ ولزم طریقتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اتباع کرنے والوں کے سوا تمام مخلوق پر طریقت کے راستے بند ہیں، یعنی طریقت کا راستہ اسی پر کھلتا ہے جو اتباع سنت کا پیکر ہو۔ شیخ عبدالرزاق اتباع سنت کا پیکر یعنی جو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں سنت کے مطابق عمل کرتا ہو، سبحان اللہ، اسی کے لیے طریقت کی راہیں کھلی ہیں۔ شیخ عبدالرزاق نور العین اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ نجم الدین عمر نصفی کا ایک قول نقل کیا ہے کہ تصوف کا مطلب کیا ہے؟ تصوف غیر اللہ کی دوستی سے دل کو پاک کرنا ہے،
اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بدن کو سجانے کا نام تصوف ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی شخص کی بزرگی کا شہرہ سن کر اس سے ملنے کے لیے اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لے گئے اور اسے اس حال میں دیکھا کہ وہ قبلے کی جانب رخ کر کے تھوک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا چلو لوٹ چلیں، ھذا الرجل لیس مأمونا علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف یکون مأمونا علی ما یدعیہ من مقامات الاولیاء۔ یہ شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادب کی امانت کی پاسداری نہیں کر سکا تو یہ ان مقامات اولیاء کی امانت داری کیوں کر سکتا ہے جس کا یہ دعوے دار ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا یہ معیوب بات ہے، یہ اور خلاف شریعت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو کسی ایک سنت کی پاسداری نہیں کر سکتا، وہ پاسداری حفاظت نہیں کر سکتا، وہ بڑے بڑے مقامات جن کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی یہ حفاظت کیا کر پائے گا۔ صاحب فیوض لامتناہی سیدی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ محمد اقطع جن کا نام ہے خربوزہ نہیں کھاتے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو کیسے تناول فرمایا ہے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کو کیسے تناول فرمایا تھا، مجھے خربوزے کے تناول کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم ہے، اسی لیے میں خربوزہ نہیں کھاتا ہوں۔ یہ اتباع سنت کی ایک عمدہ مثال ہے۔ کتب تصوف کی کتابیں اور ملفوظات صوفیہ سے اگر اس قسم کے اقوال و اعمال و احوال، صوفیہ کرام کے اقوال اور ان کے اعمال اور ان کے احوال اگر جمع کیے جائیں تو ان کے لیے احوال یعنی ان کی حالتیں جمع کیے جائیں تو ان کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہوں گے۔ شریعت کی اہمیت و ضرورت اور اس کی اتباع و پیروی کی ناگزیریت یعنی اتباع شریعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے، خواہ وہ کسی عہد کے رہے ہوں یعنی کسی زمانے کے رہے ہوں، دنیا کے کسی علاقے کے رہے ہوں، اور ان کا مشرب مسلک کچھ بھی رہا ہو۔ شریعت و طریقت میں تفریق، فرق کرنا، ظاہر و باطن کی تقسیم، اسقاط تکالیف کے دعوے یعنی شرعی احکام کے ختم ہونے کے دعوے کہ کوئی شریعت کے احکام سے بالا تر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، تکالیف کے ساقط بالا تر یعنی شریعت کے احکام سے کوئی آگے نہیں جا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مکلف اب نہیں رہا، ہر حال میں جب تک اس کے جسم میں روح موجود ہے اس وقت تک ہوش و حواس سلامت ہے، اس وقت تک وہ شریعت کا مکلف ہے، شریعت پر عمل کرنا شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اسقاط تکالیف یعنی جیسے نماز روزہ عبادتیں ہیں، ان چیزوں کو ساقط کرنے کے دعوے، بدعت و خرافات میں مشغولیت، خرافات یعنی غیر شرعی رسمیں اور شعائر اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان کا مذاق اڑانا صرف جاہلوں اور گمراہوں کا طریقہ ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بھی ایسے صاحبان دل سے ہمیشہ معمور و آباد رہا ہے، معمور یعنی بھرا رہا ہے، آباد رہا ہے، جو شریعت مطہرہ کی پیروی میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی جن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ مشائخ چشت اہل بہشت جن کے انفاس قدسیہ یعنی ان کی مقدس سانسوں کے طفیل اس ملک میں اسلام زندہ ہے اور پائندہ ہے یعنی یہاں پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے، جن کے دم سے یہاں توحید کا پھریرا یعنی توحید کا جھنڈا لہرایا ہے، اور جن کے جد و جہد یعنی کوششوں سے اور عرق جبین سے یعنی جن کی جاں فشانیوں سے، جن کی انتھک کوششوں سے اس دیار میں، اس ملک میں کشتزار اسلام سرسبز و شاداب ہے یعنی اسلام کا چمن لہلہاتا ہوا ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ اس باب میں اس سلسلے میں خاص اہمیت کے حامل ہیں انہی ذوات قدسی صفات میں ایک ذات قطب الاقطاب حضرت اقدس شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ ان کی شخصیت اسلامیان ہند کی تاریخ میں بڑا مقام رکھتی ہے۔
تصوف کی سربلند اسلامی شعائر کی حفاظت و صیانت اور سلسلہ صابریہ چشتیہ کی نشر و اشاعت کے حوالے سے آپ کی ذات گرامی ہندوستانی صوفیاء کرام کی بزم میں ایک امتیازی حیثیت کی حامل ہے، یعنی آپ کا ایک منفرد اور ممتاز مقام ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اس عہد میں شیراز ہند، جونپور اور اس کے اطراف و اکناف کا سب سے مشہور اور ممتاز علمی خاندان تھا۔ آپ کے خاندان عرش مکان میں علم و فضل کی پوری کہکشاں آباد تھی، یعنی آپ کا پورا خاندان علم و معرفت کا پیکر تھا، یعنی علم و معرفت والے افراد تھے آپ کے خاندان کے۔ آپ کے جد مادری یعنی آپ کے نانا ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی متوفی 849 ہجری کا شمار ان معدود علماء بر صغیر میں ہوتا ہے، یعنی ان کا شمار بر صغیر کے علماء میں ہوتا ہے جن کی شہرت ایران و خراسان اور دیار عرب تک پہنچی، یعنی آپ کی شہرت مشرق اور مغرب میں پہنچی۔ ایک عالم جن کے علمی فضل و کمال کا ثناخواں ہے، یعنی ایک دنیا جن کے علمی فضائل اور کمالات کی تعریف کرتی ہے اور جن کی عظمت و امامت کی پوری دنیا معترف ہے، یعنی قائل ہے، اعتراف کرتی ہے۔ 801 ہجری میں جب آپ دہلی سے جونپور آئے تو سلطان ابراہیم شرقی نے آپ کو سلطنت کا قاضی القضات چیف جسٹس مقرر کیا اور آپ کے دربار میں بیٹھنے کے لیے چاندی کی ایک کرسی بنوائی۔ سلطان یعنی بادشاہ وقت آپ سے غایت درجے محبت و عقیدت رکھتا تھا، بے انتہا آپ کو چاہتا تھا۔ ملک العلماء درجنوں کتابوں کے یعنی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، جن کا ذکر حاجی خلیفہ بروکلمان اور فؤاد سزکین وغیرہ نے، یہ مشہور مورخین ہیں، انہوں نے جن کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، یعنی معزز ترین خلفاء میں سے ایک تھے۔ کون؟ یہ ملک العلماء۔ کیا نام ہے؟ خالی ملک العلماء ہی نام؟ جی، ملک العلماء، یہ جو قاضی القضات تھے ابراہیم شرقی کے زمانے میں، اچھا، یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلفاء میں سے تھے۔ لطائف تصانیف بھی ہیں؟ جی، ان کے کئی تصانیف بھی ہیں۔ لطائف اشرفی میں جا بجا آپ کا ذکر ہے، جس سے مرشد اور مسترشد یعنی مرید کے تعلقات کا پتہ چلتا ہے۔ ہندوستان میں علماء کا کوئی ایسا تذکرہ نہیں ہے جو آپ کے ذکر سے خالی ہو، یعنی ہندوستانی علماء کے جتنے تذکرہ نگار ہیں سبھوں نے آپ کا تذکرہ کیا۔ غلام علی آزاد بلگرامی متوفی 1200 ہجری نے ملک العلماء کے استاذ شیخ عبد المقتدر کا ان کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ جلدہ علم و لحمہ علم و عظمہ علم، ان کی جلد، ہڈی اور گوشت سب علم ہی علم ہے، یعنی وہ علم کے اتنے خوگر اور شیدائی تھے کہ ان کا مکمل وجود ہی علم کی مثال ہے۔ خود ان کے مرشد طریقت انہیں برادر خوگر اور شیدائی یعنی علم کے اتنے شائق تھے، وہ مشتاق تھے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے پسند کرتے تھے علم کو، کہ ان کے بارے میں علماء نے اعتراف کیا کہ وہ علم کا پیکر ہیں۔ ان کی دھن اور ان کی فکر صرف علم کی نشر و اشاعت ہوتی تھی، اسی لیے ان کے مرشد طریقت یعنی سید جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے برادر اعز، جامع العلوم اور قدوہ علماء روزگار و زبدہ فضلائے ہر دیار کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادر اعز یعنی باعزت معزز بھائی، برادر، جامع العلوم یعنی تمام علوم کے پیکر، اور علماء روزگار یعنی یکتائے روزگار علماء کا نمونہ، اور ہر ملک کے فضلاء کا خلاصہ ہیں آپ، یعنی آپ کی صلاحیت اور قابلیت کا خود آپ کے پیر و مرشد بھی اعتراف کرتے تھے، ان القاب سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ ملک العلماء سے پہلی ملاقات کے بعد حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جی، اعتراف کرتے تھے مطلب یعنی آپ کی صلاحیتوں کو مانتے تھے۔ مانتے اعتراف کا آسان لفظ کیا آئیں گا؟ اعتراف یعنی وہی اقرار کرنا، قبول کرنا۔ اچھا، قبول کرنا، صحیح فرمایا۔ جی،
خود ہمارے ممدوح حضرت عبدالقدوس گنگوہی نے ملک العلماء کی زبردست تعریف کی ہے اور اپنی کتاب انوار العیون میں ان کا ذکر صدر العلماء و بدر الفضلاء، استاذ الشرق والغرب، عالم ربانی، نعمان ثانی وغیرہ بلند القاب سے کیا ہے۔ صدر العلماء، علماء کے صدر، بدر الفضلاء، اہل فضیلت والوں کے بدر کامل یعنی چاند، 14ویں کا چاند، مشرق و مغرب کے استاذ، عالم ربانی یعنی اللہ والے عالم دین، نعمان ثانی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہے، آپ کو نعمان ثانی کے القاب سے بھی یاد کیا۔ عبد الملک جی، ملک العلماء کو حضرت ممدوح عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی ان کی تعریف کی ہے اور اپنی کتاب میں ان کا ان القاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت ملک العلماء کی اہم کتابوں میں الارشاد فی النحو، نایاب بھی نہیں کہا گیا، یعنی ڈائریکٹ ثانی، جی اندازہ لگائیں کیا نہیں صلاحیت تھی ہوں گی، جی، یعنی ثانیہ امام اعظم، ثانیہ امام اعظم کے معنی میں ہے یہ۔ حضرت ملک العلماء کی اہم کتابوں میں الارشاد فی النحو، مصدق الفضل، البحر المواج، فتاوی ابراہیم شاہی اور مناقب السادات وغیرہ ہیں۔ ان کتابوں نے علماء عرب و عجم سے داد تحسین حاصل کی۔ ان میں الارشاد کو سب سے زیادہ داد تحسین یعنی خود داد حاصل کی اور تعریف اور توصیف ان کتابوں نے حاصل کی ہے۔ ان میں الارشاد، علم نحو میں جو کتاب انہوں نے تصنیف کی، الارشاد کو سب سے زیادہ شہرت ملی اور بہت سے ملک العلماء کی جو کتاب ہے، اور بہت سے علماء کی رائے میں یہ ابن حاجب کی کافیہ سے بہتر متن ہے۔ ابن حاجب کی جو کافیہ مشہور ترین کتاب ہے، تقریباً 700-800 سال سے تمام مدارس میں یہ داخل نصاب ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ابن حاجب کی کافیہ سے بھی بہتر متن ہے۔ خود ان کے مرشد گرامی نے اس کتاب کو خلعت پسندیدگی سے نوازا، یعنی خود ان کے مرشد نے اس کتاب کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور بےحد پسند فرمایا اور اس پر بےحد خوبصورت اور پرتاثیر تبصرہ فرمایا، کامنٹس بھی کیا کہ کہتے ہیں کہ جادو ہندوستان سے نکلا ہے اور وہ جادو غالباً یہی کتاب ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کی کتاب کی تعریف اس طرح فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جد گرامی یعنی آپ کے دادا صفی الدین رودولوی متوفہ 1416 عیسوی بھی ایک بلند درجے عالم دین تھے۔ انہوں نے علوم و فنون کی تعلیم اپنے نانا ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی سے حاصل کی اور طریقت کی تعلیم اپنے نانا کے مرشد گرامی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی اور خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ نانا کس کے مرشد ہیں میرا؟ حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جد گرامی یعنی دادا صفی الدین رودولوی یہ، اور نانا ملک العلماء شہاب الدین دولت آبادی۔ اچھا، ملک العلماء شہاب الدین شہاب الدین دولت آبادی آپ کے نانا، شہاب الدین دولت ملک آبادی، العلماء شہاب الدین دولت آبادی، یہ آپ کے نانا بھی ہونا؟ نانا ہیں آپ کے، اچھا، صفی الدین رودولوی یہ دادا ہیں۔ جی جی جی۔ اور طریقت کی تعلیم اپنے نانا کے مرشد گرامی سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے پائی اور خلافت سے سرفراز کیے گئے، یعنی خلافت بھی عطا کی گئی۔ شیخ صفی الدین نے غایت التحقیق کے نام سے کافیہ کی ایک مبسوط شرح لکھی تھی۔ کافیہ جو نحو کا ایک مشہور متن ہے، اس کی ایک مفصل اور طویل شرح لکھی اور اس کا نام آپ نے غایت التحقیق، تحقیق کی انتہا رکھا، جس کا تذکرہ ملا کاتب چلپی حاجی خلیفہ نے کشف الظنون فی اسامی الکتب والفنون میں کیا ہے۔ یہ شفیع الدین کیا ہے؟ صفی الدین، دادا کا نام کیا ہے؟ صفی الدین رودولوی، شفیع الدین رودولوی، رائٹ، صفی الدین سواد سے ہے یہ۔ جی جی۔ اور حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں غایت التحقیق کا ذکر کیا ہے۔ علم صرف میں آپ نے دستور المبتدی کے نام سے کتاب لکھی۔ علم نحو، علم صرف یہ دو بنیادی علوم ہیں شعبہ عالمیت کے لیے، تو اس موضوع پر بھی آپ نے دستور المبتدی، ابتدائی طالب علم کا قانون، دستور کے نام سے بھی آپ نے ایک کتاب لکھی جسے ملک میں بڑی شہرت و پذیرائی حاصل ہوئی، یعنی اس کتاب کی بہت شہرت ہوئی اور لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سید اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس فاضل و یگانہ یعنی ایک تنہا مرید سے غایت درجے محبت تھی۔ صاحب نزہۃ الخواطر سید عبدالحی حسنی نے لطائف اشرفی کے حوالے سے حضرت کا یہ
فرمان نقل کیا ہے کہ ما رأیت فی بلاد الہند من یتحلی بغرائب الفنون وعجائب الشؤون غیر الصفی، یعنی میں نے ملک ہندوستان میں صفی الدین کی طرح علوم و فنون سے آراستہ کسی اور کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ابو المکارم اسماعیل کی پیدائش تذکروں کے مطابق 759 ہجری مطابق 1387 عیسوی میں ہوئی، اور اکثر تذکرہ نگاروں کے مطابق دہلی میں آپ کی پیدائش ہوئی، البتہ پرورش و پرداخت یعنی آپ کی نشو و نما جونپور اور رودولی میں ہوئی۔ لیکن رحمان علی نے اپنی کتاب تذکرہ علماء ہند میں ایک ایسی بات لکھی ہے جو آپ کی پیدائش کے زمان و مکان کی عام روایتوں سے ٹکراتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب شیخ اسماعیل صرف 40 دن کے تھے تو ان کے والد نے انہیں سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بچہ بھی میرا مرید ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو دہلی میں آپ کی پیدائش کی مشہور روایت درست نہ ہوگی، اور اگر حضرت شیخ صفی الدین کا خاندان ملک العلماء کے ساتھ 801 ہجری مطابق 1299 عیسوی میں ہی دہلی سے جونپور آیا تو شیخ اسماعیل کی تاریخ پیدائش بھی محل نظر ہے، یعنی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ البتہ ایک امکان یہ بھی ہے کہ شیخ صفی ملک العلماء سے پہلے آ کر جونپور میں اقامت کر چکے ہوں، پڑاؤ ڈال چکے ہوں۔ لطائف اشرفی کی بعض روایتوں سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل کی تعلیم و تربیت ان کے جامع شریعت و طریقت والد کے زیر نگرانی ہوئی۔ آپ بے حد ذہین اور ہوشیار تھے، والد کی حیات ہی میں تدریسی خدمات انجام دینے لگے تھے، اور ان کے وصال کے بعد ان کی مسند تدریس و افتاء پر جلوہ گر ہوئے، یعنی والد کے انتقال کے بعد ان کی جگہ سنبھالے۔ سن 810 ہجری مطابق 1458 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ قطب الاقطاب شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے 2 بھائی اور تھے، انہوں نے بھی ملک العلماء یعنی اپنے نانا سے تعلیم حاصل کی تھی، اور دونوں ہی بڑے علم و فضل والے تھے۔ ان میں ایک قاضی رضی الدین رودولوی تھے جنہیں سلطان ابراہیم شاہ والی جونپور نے رودولی کا قاضی بنایا تھا۔ دراصل قاضی رضی الدین اس بزرگ خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے رودولی میں قدم رنجا فرمایا، یعنی جہاں انہوں نے قیام فرمایا۔ لیکن صاحب نزہۃ الخواطر کا یہ قول درست نہیں کہ ولد و نشأ بجونپور، یعنی ان کی پیدائش و پرورش جونپور میں ہوئی۔ دوسرے شیخ فخر الدین تھے، وہ بھی بڑے عالم تھے۔ صاحب نزہۃ الخواطر نے ان کی پیدائش و پرورش کے سلسلے میں بھی بعینہ یعنی من و عن مذکورہ بالا جملہ استعمال کیا ہے، یعنی ان کے لیے بھی یہی کہا کہ وہ ان کی پیدائش و پرورش جونپور میں ہوئی۔ قاضی اطہر مبارک پوری کی رائے میں بھی تینوں بھائیوں کی پیدائش و پرورش دہلی میں ہی ہوئی۔ اس بات کے درست نہ ہونے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ شیخ رضی الدین حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 808 ہجری سے پہلے ہی رودولی کے قاضی بنا دیے گئے تھے، اور ملک العلماء 801 ہجری کے بعد جونپور تشریف لائے، اور اس 7 سال کے قلیل عرصے میں تکمیل علم کر کے یعنی علم حاصل کر کے منصب قضا پر فائز ہونا ممکن نہیں ہے، یعنی مختصر عرصے میں علم کی تکمیل کر کے فوراً قضات کے منصب پر فائز ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نانا ہی سے اکتساب علم کیا تھا، یعنی اپنے نانا سے انہوں نے علوم و فنون سیکھے تھے، اور ان کے قاضی بننے کے بعد ہی ان کے برادر اکبر ان کے بڑے بھائی شیخ صفی الدین رودولی میں مخدوم اشرف سے ملاقات کی تھی، اور وہاں وہ بیعت ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خاندان کی عظیم شخصیات کی موالید و وفایات یعنی پیدائش اور وفات کا جو بیان تذکروں میں ملتا ہے، یعنی سوانح عمری کی کتابوں میں ملتا ہے، اس میں کلی توافق کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، یعنی اس میں مکمل موافقت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، تاریخ مکمل طور پر محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے یا تذکرہ نگاروں کے اختلاف کی وجہ سے۔ بہرکیف اپنے علم و فضل کے اعتبار سے یہ خاندان این خانہ ہمہ آفتاب است، یعنی یہ خاندان پورے کا پورا سورج ہے،
یعنی کوئی خاندان اگر مکمل علماء ہو وہاں پر اور علم و معرفت کا اگر وہ سرچشمہ ہو تو اس کے لیے فارسی میں کہا جاتا ہے این خانہ ہمہ آفتاب است، یہ گھرانہ سورج ہے کا پوری طرح آپ کا خاندان مصداق تھا، علم سے معمور اور روحانیت میں مغمور یعنی روحانیت میں ڈوبا ہوا۔ اسی خاندان میں قطب الاقطاب شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ علوم متداولہ ظاہرہ یعنی مروجہ علوم و فنون میں تو اپنے آبائے کرام کی طرح مشہور نہیں ہوئے، یعنی شرعی علوم میں اپنے آبا و اجداد کی طرح مشہور نہیں ہوئے، لیکن سلوک و معرفت کی راہ میں، طریقت کی راہ میں سب پر سبقت لے گئے۔ آپ کے تذکرہ نگاروں نے آپ کی تاریخ پیدائش نہیں لکھی ہے، چنانچہ لطائف قدوسی، اخبار الاخیار، مرآت الاسرار، خزینۃ الاصفیاء، سفینۃ الاولیاء، نزہۃ الخواطر، رود کوثر اور بزم صوفیہ جیسے تذکروں میں جو مشہور تذکرے ہیں، تذکروں میں آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ اخبار الاخیار کے اردو ترجمے میں شیخ کے نام کے ساتھ 852 ہجری سن پیدائش اور سن وفات 945 ہجری ذکر کیا گیا، لیکن متن تذکرہ میں یعنی حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے فٹ نوٹ میں، لیکن متن تذکرہ میں تاریخ پیدائش مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں کی گئی۔ غالباً یہ مترجم یا مرتب کا اضافہ ہے، ترجمہ کرنے والے یا اس کو ترتیب دینے والوں کا یہ اضافہ ہے۔ ایک اور قریب العہد یعنی حضرت کے زمانے سے قریب تذکرہ نگار نے تاریخ ولادت 860 ہجری تحریر کی ہے، جو مطابق ہے 1387 عیسوی کی، اور یہی حضرت کے والد گرامی شیخ اسماعیل کی تاریخ وفات ہے۔ لیکن شیخ کی ولادت کی یہ تاریخیں لطائف قدوسی کے بیانات سے ہم آہنگ نہیں ہے، یعنی یہ تاریخیں دوسری تاریخی کتابوں کو جوڑنے سے وہاں پر میل نہیں کھاتی، جن کے مطابق حضرت اپنے والد کی حیات طیبہ میں پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئے تھے، اور علوم ظاہری میں آپ کی بے رغبتی دیکھ کر آپ کے والد کو تشویش و فکر لاحق ہوتی تھی۔ اور اس امر میں کوئی شک نہیں ہے اس معاملے میں کہ لطائف قدوسی آپ کے احوال و کوائف کا سب سے مستند اور قدیم ماخذ ہے، یعنی لطائف قدوسی عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیتیں اور آپ کے حالات کا یہ معتبر مستند اور قدیم پرانا ماخذ مصدر ہے، یہ سورس ہے۔ اخبار الاخیار سے لے کر بزم صوفیہ تک تمام سوانح نگاروں نے اسی کتاب پر اعتماد کیا ہے۔ یہ آپ کے صاحبزادے شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جسے انہوں نے حضرت شیخ کی حیات ظاہری میں ہی شروع کیا تھا، لیکن اس کی تکمیل ان کے وصال کے بعد ہوئی۔ قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش رودولی ضلع بارہ بنکی میں ہوئی۔ آپ کا شجرہ نسب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ قسام ازل یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ازلی سعادت تقسیم کر دی تھی۔ شیخ رکن الدین فرماتے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سعید ازلی لکھا، یعنی آپ سعید ہیں، سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت ہی یہ لکھ دیا گیا تھا کہ آپ ازلی سعید ہیں۔ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا شیخ ابو المکارم اسماعیل ایک بار اپنے بچپن میں ہم عصروں کے ساتھ یعنی اپنے زمانے کے علماء کے ساتھ شیخ العالم قطب افخم یعنی تمام عالم کے شیخ اور قطب افخم یعنی بڑے بزرگ قطب مخدوم احمد عبد الحق صاحب توشہ متوفہ 836 ہجری مطابق 1433 عیسوی کی زیارت کرنے گئے۔ بچے ایک ایک کر کے حضرت کی زیارت کر کے دروازے سے واپس آ رہے تھے۔ جب شیخ اسماعیل کا نمبر آیا تو شیخ العالم قدس سرہ نے 1433 عیسوی جب شیخ اسماعیل یعنی حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نمبر آیا تو شیخ العالم قدس سرہ نے آپ کو اپنے قریب بلوایا اور آپ کی پشت کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی پشت میں مجھے ایک ایسا بچہ نظر آ رہا ہے جو قطب وقت ہوگا اور باطنی طور پر میرا وارث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ العالم کا یہ کشف حرف بحرف صحیح ثابت ہوا، صادق ہوا یعنی سچا ہوا۔
اور ان کے فیوض و برکات سے دنیا شیخ عبد القدوس کے ذریعے فیضیاب ہوئی، اور انہیں ایسی شہرت لازوال و بے مثال حاصل ہوئی جس کے آگے ان کے آبائے کرام کی علمی شہرت بھی بان پڑ گئی۔ یعنی طریقت کے علوم سے، باطنی علوم اور معارف سے آپ کی شہرت ہوئی کہ آپ کے خاندان کے جو آبا و اجداد ظاہری علوم کے وہ لوگ جو مالک تھے، ان کی شہرت سے بھی زیادہ آپ کی شہرت ہوئی، اور انہی کے ذریعے سلسلے صابریہ چشتیہ کی نشر و اشاعت ہوئی۔ یعنی یہ سلسلہ پھلا پھولا اور پھیلا۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ العالم کا زمانہ نہیں پایا، لیکن ان کی ذات سے انہیں ایسی والہانہ الفت، یعنی ایسی بے پناہ الفت، محبت، عقیدت تھی جس کی مثال خال خال ہی ملتی ہے، یعنی بڑی مشکل سے ایکاد جگہ ملتی ہے۔ انوار العیون کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ فقیر حقیر خادم فقراء و مفتقر رجاء اللہ عبد القدوس بن اسماعیل حنیفی غزنوی۔ یہ فارسی عبارت ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت شیخ العالم شیخ احمد عبد الحق رودولوی صاحب توشہ قدس اللہ سرہ العزیز کہتا ہے کہ جب میں نے مدتوں حضرت کی متبرک خانقاہ اور پاک روضے میں، جو اپنے تقدس کے اعتبار سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور مسرت اور انبساط کے گلشنوں میں سے گلشن ہے، یعنی فرحت اور مسرت کا ایک باغ ہے، کہکشاں ہے، شدید مجاہدوں یعنی سخت ترین ریاضتوں، فرحت اور مسرت یعنی خوشیوں کے گلشنوں میں سے گلشن ہے، شدید مجاہدوں یعنی ریاضتوں اور لمبی لمبی ریاضتوں سے اپنے کو گھلا کر زار و نزار کر لیا، یعنی سخت مصیبتیں جھیلتے ہوئے، مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو کمزور کیا، یعنی اپنے بدن کی ریاضت کی اور اپنے بدن کا تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ کیا، بھوک و پیاس کی شدت برداشت کی تاکہ معیت و محویت کے مقام پر پہنچ گیا۔ یعنی ریاضتوں کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے میں محویت کے مقام پر فائز ہو گیا، یعنی مخلوق سے گم ہو کر، فنا ہو کر اللہ کی ذات میں گم ہونے کے مقام تک میں پہنچ گیا۔ انوار العیون کے فن اول میں آپ نے حضرت شیخ العالم کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ آپ کو بیعت و خلافت حضرت شیخ العالم کے پوتے اور جانشین شیخ محمد بن شیخ عارف سے تھی، لیکن استفادہ یعنی فائدہ جو اٹھائے آپ، لیکن استفادہ راست طور پر ڈائریکٹ حضرت شیخ العالم کی روح پرفتوح سے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور انہی کی روحانی نگرانی اور تربیت کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے کی تھی اور قطبیت کی منزل پر فائز ہوئے۔ شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل عرصے تک شیخ العالم کی قبر کی مجاورت فرمائی، یعنی قبر کے قریب رہے، مجاور بنے، اور حضرت شیخ العالم کے انوار معرفت سے اپنے دل کو منور فرمایا۔ خود فرماتے ہیں کہ اس فقیر کو حضرت شیخ العالم کے ساتھ اس قدر معاملات پیش آئے ہیں کہ حد شمار میں نہیں آ سکتے، یعنی آپ نے حضرت شیخ العالم سے روحانی استفادہ فرمایا، اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ کیا، جن کو حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس فقیر کو حضرت شیخ العالم کے ساتھ اس قدر معاملات پیش آئے کہ جن کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ العالم سے روحانی رابطہ و تعلق کے علاوہ ایک اور تعلق تھا کہ حضرت کی پوتی ان کو منسوب تھی، یعنی حضرت کی پوتی سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ رودولی میں حضرت شیخ العالم کے آستانے پر آپ ایک طویل عرصے تک خاک روبی اور جاروب کشی فرماتے رہے، یعنی جھاڑو دیتے رہے، اور شب و روز یعنی دن رات مجاہدوں اور ریاضتوں میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ شیخ رکن الدین فرماتے ہیں کہ حضرت کے مجاہدات کو ضبط تحریر میں لانا مشکل ہے، یعنی حضرت کے مجاہدات کو لکھنا، بیان کرنا مشکل ہے۔ احتیاط اس درجہ فرماتے ہیں کہ عام قصابوں کے یہاں سے گوشت نہیں خریدتے تھے۔ ورع اور زہد کا یہ عالم تھا، ورع کا اور تقوی کا، کہ عام قصابوں کے پاس سے گوشت آپ نہیں خریدتے تھے، اور شب و روز میں 800 رکعت نوافل ادا کرتے تھے دن اور رات میں۔ حضرت شیخ رکن الدین نے لطائف قدوسیہ کے متعدد لطیفوں میں، یعنی اس کے کئی لطیفوں میں، اس کے کئی عناوین میں، 18 تا 27 عناوین میں آپ کے مجاہدات کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت شیخ العالم کے نبیرہ و جانشین کے علاوہ بھی آپ کو
کئی مشائخ سے اجازت و خلافت حاصل تھی، جن کا ذکر لطیفہ رقم یعنی لطیفہ نمبر 25 میں کیا گیا ہے۔ جونپور کی لطیفہ کتاب کا نام ہے، لطائف قدوسیہ کتاب کا نام ہے، اس میں ایک ایک لطیفہ نمبر 1 2 3 اس عنوان سے 25ویں نمبر میں آپ کا ذکر کیا گیا اجازت و خلافت کا۔ اچھا، کن کن سے آپ کو جو ہے اجازت اور خلافت حاصل ہے؟ جونپور کی ابراہیم شاہی حکومت کمزور ہوئی تو اس کا اثر رودولوی اور اس کے مضافات میں ہندوؤں کے غلبے کے طور پر ہوا۔ چنانچہ حضرت عبدالقدوس ہجرت کر کے شاہ آباد آ گئے۔ دارالخلافہ دہلی سے قریب شاہ آباد میں حضرت نے تقریباً 37 سال قیام فرمایا۔ اس عرصے میں بے شمار لوگوں نے حضرت سے سلوک و معرفت کی تعلیم پائی اور پورے ملک میں آپ کی عظمت و بزرگی کی شہرت ہو گئی۔ یہ لودھیوں کا زمانہ تھا، اکثر لودھی حکمران اور امراء حضرت کے معتقد تھے۔ سکندر لودھی کو حضرت سے خصوصی تعلق خاطر یعنی قلبی لگاؤ تھا۔ حضرت بھی اسے اس کی اسلام پسندی کے سبب بے حد عزیز رکھتے تھے۔ 1526 عیسوی میں جب بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کا معرفہ ہوا تو بادشاہ کی درخواست پر آپ بھی اس کے لشکر میں موجود تھے، لیکن آپ اپنی باطنی بصیرت، باطنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم لودھی کی فتح مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ بابر کی فتح کے بعد آپ کو بھی عارضی طور پر قید کیا گیا، اریسٹ کیا گیا اور پھر رہا کر دیا گیا۔ کس کو قید کیا گیا؟ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو عارضی طور پر قید کیا گیا اور پھر آپ کو رہا کر دیا گیا۔ لودھیوں کی شکست کے بعد شاہ آباد ویران ہو گیا تو آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گنگوہ مقام کا نام ہے، وہاں آپ نے سکونت اختیار کی، پڑاؤ ڈالا۔ گنگوہ میں آپ کی خانقاہ اس وقت ملک میں خلق خدا کا سب سے بڑا مرجع تھی اس وقت، یعنی وہاں اللہ کی مخلوق رجوع ہوتی تھی۔ بہلول لودھی سے لے کر ہمایوں کے عہد تک ہمایوں کے زمانے تک آپ مسند ارشاد پر متمکن رہے، رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے اور اس طویل عرصے میں ہزاروں ہزار افراد نے آپ کے دست مبارک پر ہاتھ پر توبہ کی۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بہت بڑی تھی۔ صاحب مرآت الاسرار نے لکھا ہے کہ بادشاہ ہمایوں بھی آپ کے عقیدت کیشوں میں تھا، یعنی بادشاہ وقت بھی آپ کا معتقد تھا۔ آپ کے خلفاء میں آپ کے صاحبزادگان کے علاوہ شیخ جلال الدین تھانیسری متوفی 959 ہجری سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ عام روایت کے مطابق 945 ہجری مطابق 1539 عیسوی میں آپ کا وصال باکمال ہوا، جبکہ لطائف قدوسی کے مطابق آپ نے 944 ہجری میں رحلت فرمائی، یعنی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیخ اکرام نے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ عبدالاحد کا نام بھی آپ کے خلفاء کی فہرست میں لکھا ہے۔ قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کثیر الصفات اور جلیل المواہب بزرگ تھے، یعنی کئی صفات کے حامل تھے اور خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ تقوی و ورع یعنی مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا، ورع کا مطلب ہے جس چیز میں شک آ جائے اس سے بھی احتیاط کرنے کا نام ورع ہے، یہ تقوی سے بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ تقوی اور ورع اور زہد اور اتقاء یعنی حرام چیزوں سے بچنے میں آپ اپنی مثال خود آپ تھے۔ وجد و کیف میں امتیازی شان رکھتے تھے، مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ تصوف کے اسرار و رموز کے بڑے عارف تھے، سماع کا شوق رکھتے تھے۔ وکان صاحب المقامات العلیہ والکرامات المشرقۃ الجلیہ والاذواق الصحیحہ والمواجد الصادقہ، وکان یستمع الغناء ویفرط فیہ ویفشی اسرار التوحید علی عامۃ الناس ویستغرق فی بحار الجذبات والسکر۔ لیکن آپ کی ان تمام صفات و مناقب میں سب سے زیادہ، سب سے نمایاں یعنی واضح صفت اور سب سے امتیازی خصوصیت اعتصام بالکتاب و سنہ اور اتباع شریعت تھی، یعنی تمام خصوصیتوں میں سب سے اہم صفت آپ کی ذات میں جو موجود تھی وہ ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا اور شریعت کی پیروی کرنا۔ آپ کا ایک بھی ایسا سوانح نگار نہیں ہے
جس نے آپ کے اس وصف کی جانب اشارہ نہ کیا ہو. یعنی جتنے بھی تذکرہ نگاروں نے آپ کا ذکر کیا ہے سب نے اتباع شریعت کے پہلو کو ضرور بیان کیا ہے. حضرت شیخ رکن الدین اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے میرے سامنے ایک کتاب رکھ دی. ہم اسے وسوسہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضرت جبریل سے ہم کلام ہوئے. مجھے اپنے وسوسے کا جواب مل گیا کہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو سکے، یعنی آپ سے بات کر سکے. پھر میں نے دیکھا کہ دونوں حضرات روانہ ہو رہے ہیں. میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، آپ کے دامن کو تھام لیا اور عرض کیا کہ حضرت جبریل نے مجھے یہ کتاب دی ہے، اس کا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب میری متابعت اور اطاعت ہے، اس کو لازم پکڑ لو. کتاب سے مراد میری متابعت یعنی پیروی کرنا ہے اور میری اطاعت کرنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ رکن تو یہ الدین عالم کشفیہ خواب میں یہ خواب کا واقعہ ہے. اچھا آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یہ واقعہ خواب کا ہے. جی. شیخ رکن الدین فرماتے ہیں کہ اتباع شریعت میں آپ اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ بے عملوں سے کھلی بیزاری کا اظہار فرماتے تھے اور ایسے لوگوں کو خود سے قریب بھی آنے نہیں دیتے تھے. آپ بغیر کسی تردد کے بے عمل صوفیہ پر تنقید فرماتے تھے. ان کے نزدیک بندہ نہ بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی تکلف کے جی بے عمل جو صوفیہ ہوتے تھے ان کی آپ ان پر تنقید فرماتے تھے. ان کے نزدیک بندہ ترک فرائض و سنن کے ساتھ، یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بغیر کسی جھجک کے سمجھے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تردد یعنی بلا جھجک بے عمل صوفیوں کی آپ ان کی نکیر بھی فرماتے تھے، یعنی ان پر تنقید فرماتے تھے اور ان کو آپ نصیحت فرماتے تھے سمجھے. ان کے نزدیک بندہ ترک فرائض و سنن کے ساتھ قرب الہی کا کوئی درجہ حاصل نہیں کر سکتا. یعنی کوئی بھی بندہ فرائض اور سنن کو چھوڑ کر اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا. اللہ کا مقرب بندے کے لیے، اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے فرائض اور سنن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ولا يبلغ العبد في الحسبة والقربة من الله تعالى درجة ان ترك هذه الوظائف أي وظائف الشریعة من الفرائض والواجبات والسنن ما دام حيا. مزید فرماتے ہیں کہ اسقاط تکلیف یعنی کوئی حکم بندے سے ساقط نہیں ہو سکتا یا عبادت کی معافی کا دعویٰ غلط ہے. اسقاط تکلیف یا عبادت کی معافی کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ ان افضل خلق اللہ تعالی فی الدنیا الانبیاء والرسل ولم ينقل عنهم مثل هذا. وقال تعالی عن عیسیٰ علیہ السلام اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا فاذا لم تسقط عنهم فمن دونهم اولا. یعنی دنیا میں اللہ کی سب سے بلند مخلوق انبیاء و رسل ہیں، لیکن ان سے کچھ ایسا مروی نہیں ہے کہ عبادتیں معاف ہو گئی ہوں جیتے جی زندگی میں. اس طرح کسی بھی نبی سے یا رسول سے منقول نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے سورہ مریم میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جھولے میں بات کیے گویا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، جس نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیًا، اور مجھے نبی بنایا. اور آپ نے یہ بھی کہا اس وقت کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اس نے مجھے زندگی بھر نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. ما دمت حیا یعنی میں جب تک زندہ ہوں اس وقت تک مجھ سے احکام ساقط نہیں ہو سکتے، کوئی عبادت مجھ سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک میں زندہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب ہائے کیا بات ہے. تو جب عبادتیں ان سے ساقط نہیں ہوئیں، معاف نہیں ہوئیں، تو ان سے کم درجے والوں سے تو بدرجہ اولا ان کو معاف نہیں ہوں گی. یعنی عبادتیں جب انبیاء کے لیے معاف نہیں ہیں جیتے جی جب تک وہ زندہ ہیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے تو بدرجہ اولا کوئی عبادت ان کی حیات میں معاف نہیں ہو سکتی. یہاں حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطبی سے ایک بہت عمدہ بات نقل کی ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء سے احکام تکلیفی
شرعی احکام ساقط ہو جاتے ہیں یعنی معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرائض کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اسقاط تکلیف کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان سے ان اعمال کی کلفت و زحمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اسے بار نہیں سمجھتے ہیں جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ یعنی اولیاء کرام خوشی سے اور آسانی کے ساتھ عبادات کو انجام دیتے ہیں، جیسے منافقین نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ لوگ کسی عبادت کو بار، تکلیف اور زحمت نہیں سمجھتے۔ لطیفہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ میرے عزیز جو طبقہ اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہے ان کے لیے حکم ہوا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لودھی حکمرانوں بالخصوص سلطان سکندر لودھی کو آپ اس لیے عزیز رکھتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ وہ اسلامی شعائر کی سربلندی میں کوشاں رہتا تھا، یعنی اسلامی نشانیوں کو بلند کرنے میں اور ان کو عام کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا تھا بادشاہ، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسی لیے آپ اس کو پسند کرتے تھے۔ اور اس ضمن میں اس نے کئی کارہائے نمایاں یعنی کئی کارنامے بھی اس بادشاہ نے انجام دیے تھے۔ آپ صرف اپنی ذات تک اتباع شریعت پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے متعلقین و مریدین و متوسلین سب سے شریعت کی اتباع و پیروی کرواتے تھے، بلکہ عوام و خواص سبھی سے شریعت کی پیروی کا مطالبہ کرتے تھے۔ آپ صرف اپنی ذات تک اتباع شریعت پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے متعلقین و مریدین و متوسلین سب سے شریعت کی اتباع و پیروی کرواتے تھے، بلکہ عوام و خواص سبھی سے شریعت کی پیروی کا مطالبہ کرتے تھے۔ امراء و حکام یعنی بادشاہ وقت اور وزراء کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے اور انہیں شریعت نافذ کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے۔ شریعت مطہرہ کی پیروی اور اس کے نفاذ کے لیے کوشش آپ کی سوانح کا سب سے روشن باب ہے، اور اس سلسلے میں آپ ایک امتیازی شان رکھتے ہیں۔ صاحب نزہۃ الخواطر لکھتے ہیں وَكَانَ لَا يُقَصِّرُ فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَالْتِزَامِ الْعَزَائِمِ وَكَانَ مُتَخَلِّقًا بِدَوَامِ الذُّلِّ وَالِافْتِقَارِ وَالتَّبَتُّلِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ وَكَانَ شَدِيدَ التَّعَبُّدِ كَثِيرَ الْبُكَاءِ كثیر الذکر للموت والخواتم و اتباع سنت اور اختیار عزیمت، یعنی عزیمت جو شریعت کا جو حکم ہے رخصت سے اوپر عزیمت کو اختیار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ فقر، مسکنت، اللہ کی طرف یکسوئی اور توکل علی اللہ جیسی عمدہ صفات سے متصف تھے۔ آپ بڑے عبادت گزار اور بہت گریہ وزاری کرنے والے تھے، موت اور خاتمے کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القدوس نے اپنی کتابوں میں اتباع شریعت کو جا بجا یعنی کئی جگہ موضوع بنایا ہے، چنانچہ شرح الصحائف پر آپ کا حاشیہ ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پر آپ کی مفصل شرح ہو، امام کلابازی کی کتاب التعارف پر آپ کا حاشیہ ہو، یا آپ کی مشہور تالیف تصنیف انوار العیون و اسرار المکنون ہو، سبھی میں اتباع شریعت اور اس کی اہمیت پر مختلف پیرائے میں الگ الگ انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہیں۔ آپ نے اپنے مریدین باصفا اور کئی حکام و امراء کو خطوط بھی لکھے ہیں جس میں شریعت کی پابندی کرنے اور اسے نافذ کرنے کی دعوت دی ہے۔ سکندر لودھی کے نام آپ نے اپنے خط میں سے مخلوق کی غمخواری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مغلیہ حکومت قائم ہونے کے بعد آپ نے ظہیر الدین بابر کو ایک خط لکھا اور اسے تاکید کی کہ وہ شریعت محمدی کی نشر و ترویج کے لیے ضروری اقدام کرے۔ شیخ محمد اکرام کے مطابق آپ نے ایسے ہی خطوط کئی اور امراء جیسے ہیبت خان، خواص خان، ابراہیم خان شروانی اور تردی بیگ وغیرہ کو بھی لکھے ہیں اور انہیں اتباع شریعت کی تلقین کی ہے۔ شیخ اکرام نے حضرت کے ان خطوط و رسائل کو امام ربانی مجدد الف ثانی کے مکتوب و خطوط کا پیشرو قرار دیا ہے، یعنی امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مکاتب مشہور ہیں۔ آپ نے بھی جو مکاتب اور خطوط لکھے ہیں آپ کو اس سے تحریک ملی ہے۔ یہ پیشرو یعنی آپ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خطوط ان کے لیے
رہنمائی کا کام انجام دیے۔ اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے، یعنی یہ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ حضرت مجدد شیخ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے ان خطوط سے متاثر ہوئے ہوں اور اپنے عہد میں زمانے میں زیادہ بڑے پیمانے پر ان کا استعمال کیا ہو، کیونکہ حضرت گنگوہی ان سے قریب العہد بھی تھے، یعنی حضرت گنگوہی کا زمانہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے قریب تھا۔ اور شیخ مجدد کے والد شیخ عبدالاحد حضرت کے خلفاء میں سے بھی تھے۔ یہ ایک بے حد دلچسپ موضوع ہے اور اس پر سنجیدہ اور تفصیلی کام کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی اور ان کے خلفاء و مریدین کی جانب سے مغلوں کی مخالفت کی سب سے بنیادی وجہ شریعت کے معاملے میں مغلوں کی بے اعتنائی یعنی بے توجہی اور تساہلی یعنی سستی ہی تھی۔ جب ہمایوں نے گجرات پر حملہ کیا تو حضرت شیخ نے اس کو سخت ناپسندیدہ سمجھا اور اس اسلامی حکومت کی تخت و تاراجی کو اسلام کی تخت و تاراجی اور بیخ کنی قرار دیا، یعنی اس حکومت کو ختم کرنا گویا اسلام پر حملہ کرنا ہے۔ لطائف قدوسی کے مطابق اس موقع پر آپ نے اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمایوں کفر و اسلام میں فرق نہیں کر رہا ہے اور سب کو یکساں تاراج یعنی تباہ و تاراج کر رہا ہے۔ جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی اور وہ ملک بدر ہوا یعنی شہر سے باہر ہو گیا تو حضرت گنگوہی کے مریدوں نے خوشیاں منائی۔ مختصر یہ کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بر صغیر یعنی ہند و پاک کی ایک عظیم ایک عظمت مآب اور تاریخ ساز شخصیت ہے۔ دین متین کی ترویج و اشاعت اور شریعت کی تنفیذ، شریعت کے احکام کو نافذ کرنے میں آپ کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے جانے کے مستحق ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و فعل مولا تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اور خاص طور پر ہمارے اس ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی صاحبزادی کی زندگی میں برکت عطا فرما، اور ان کے داماد اور صاحبزادی کو دنیا کی ہر نعمت سے سرفراز فرما، اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور برکتیں ان کے دامن میں ڈال دے مولا، اور ان کے تمام اہل خانہ کو صحت و عافیت عطا فرما، اور سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور خاص طور پر مولانا سید عبدالواسع حسینی صاحب کے اہلیہ کو صحت و عافیت سے سرفراز فرما۔ اور خواجہ بھائی بول کے یعنی میری صاحبزادی کے سسرے بھی ہیں، ویسے تو میرے سے 30-40 اشاریاں بھی ہیں، ان سے تازہ رشتہ میری صاحبزادی کے سسرے ہیں، تو شوگر سے جو ہے ان کے 5 انگلیاں کاٹ دیے گئے ہیں، تو اب پیر بھی جو ہے کاٹ دینا پڑتا بول کے بول رہے ہیں ڈاکٹرز۔ تو خاص طور پہ دعا فرمائے کہ یہ جو درس ہوا ہے اللہ اس کی برکت سے ان کو اور ہم سب کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور وہ آپریشن کی نوبت ہی نہ آئے کہ اللہ پیر کٹنے کی نوبت نہ لائے بس۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس درس کی برکت سے اور ایک بزرگ جو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فیض و برکات کی ایک جھلک ہم سب کو عطا کرے، اور خاص طور پر جو خواجہ صاحب جو ڈاکٹر خواجہ صاحب جو شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، مولا اپنے فضل و کرم سے ان پر خصوصی عنایت فرما اور ان کو آپریشن کی نوبت سے بچا لے مولا، اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت و عافیت عطا فرما اور ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اور ان کی تکلیفوں کو، ان کی شوگر کو جڑ پیٹ سے مولا ہمیشہ کے لیے ختم فرما، اور ان پر اپنی عنایتوں کے دروازے کھول دے، اور خاص خصوصی فضل اور کرم سے ان کو نواز کر مولا ان کو تمام بیماریوں سے شفا کلی اور صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، اور سب پر اپنا خاص فضل فرما، اور تمام جو لوگ بھی اس ریکارڈنگ سے جڑے ہوئے مولا ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔